اب رہا یہ سوال کہ یہ کیسے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی توجہ کعبے کی طرف زیادہ ہے؟ جن کے آنسو ہیں وہ جانتے ہیں کہ واقعی کعبۃ اللہ پر تجلیات الہیہ بہت زیادہ ہیں، اللہ کی تجلیات بہت زیادہ ہیں، اور توجہ سے یہی مراد ہے، اور وہی تجلیات روح کعبہ اور حقیقت کعبہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کعبے کی ظاہری چھت پر بھی نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ اس وقت وہ صورت کعبہ سامنے نہیں، مگر حقیقت کعبہ یعنی تجلیات الہیہ تو سامنے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان اصل تجلیات الہیہ کا استقبال کرتے ہیں، اللہ کی تجلیات کی طرف منہ کرتے ہیں، کعبے کی دیواروں کا استقبال نہیں کرتے، کعبے کی دیواروں کی طرف منہ نہیں کرتے۔ مگر چونکہ تجلیات الہی کا احساس ہر شخص کو نہیں ہو سکتا، اس لیے حق تعالیٰ نے اس خاص بقعہ کی حد مقرر فرما دی جس پر ان کی تجلی دوسرے مکانوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ بس یہ عمارت محض اس تجلی اعظم کی جگہ دریافت کرنے کے لیے ہے، ورنہ خود عمارت مقصود بذات نہیں ہے، صرف کعبے کی چار دیواری مقصود بذات نہیں ہے۔ چنانچہ انہدام عمارت کے بعد نماز کا موقوف نہ ہونا اور کعبے کی چھت پر نماز کا درست ہونا اس بات کی دلیل ہے۔ فقہا نے اس راز کو سمجھا ہے، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ قبلہ رخ وہ ہوا ہے جو کعبے کی محاذات میں آسمان تک اور اس کے نیچے زمین کے اسفل طبقات تک ہے، لیکن چونکہ عمارت کعبہ اور اس کی جگہ کو تجلی الہی سے تلبس ہے، اس تلبس کی وجہ سے اس میں بھی برکت آ گئی ہے۔ تو بات سمجھنے کے لیے آسان الفاظ میں یوں سمجھیے کہ ایک ہے کعبے کی عمارت چار دیواری اور ایک ہے تجلیات الہیہ، اللہ کی توجہات اور اللہ کی تجلیات۔ اللہ کے تجلیات چونکہ کعبۃ اللہ پر زیادہ پڑتی ہیں دوسرے مکانوں کے مقابلے میں، تو لہٰذا اس چار دیواری کو، اس کعبۃ اللہ کو ایک حد مقرر کر دیا گیا کہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ اصل تو منہ تمہارا تجلیات الہیہ کی طرف ہونا ہے، لیکن ہر آدمی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ کہاں پر اللہ کے تجلیات زیادہ ہیں، تو اس لیے ایک مکان کو، ایک خاص جگہ کو، ایک خاص عمارت کو مقرر کر دیا کہ اس کی طرف نماز کے اندر منہ کر کے استقبال کیا کرو۔ يسيل على مصحف به يصل الله صوف من أتى